آج ہمارے درس کی یہ 19ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے سرمے کے بارے میں ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وہو صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سرما لگاتے تھے، استعمال کرتے تھے روزے کی حالت میں۔ رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف قالت ترمذی لا یصح فیہ شیء، امام ترمذی فرماتے ہیں اس بارے میں، سرمے کے بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سرما کے بارے میں 19ویں حدیث، تو اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اصحاب ستہ، کتب ستہ جو ہیں وہ ہماری حدیث کی کتابیں، جب ان میں سے ابن ماجہ کی جو کتاب ہے اس میں اگر حدیث ہو اور کتب ستہ کے اندر وہ حدیث موجود نہ ہو تو علماء کا موقف یہ ہے، علماء جو ہیں محدثین اور وہ سارے یہ فرماتے ہیں تو وہ حدیث غالب عموماً جو ہے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کہ جب دوسرے اصحاب سنن جو ہیں یا کتب ستہ میں وہ موجود نہ ہو اور ابن ماجہ روایت کریں اکیلے، تو پھر اس وقت وہ عموماً ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ تو اکثر علماء نے یہی کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ بالکل ضعیف ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ دو قول ہیں اس بارے میں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کو ممنوع قرار دیا کہ سرما آپ نہیں پہن سکتے روزے کی حالت میں، اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس کو امام ابن تیمیہ نے راجح قرار دیا اور یہی بات صحیح ہے۔ تیسری بات یہ، ہر وہ کام جو عادات سے متعلقہ ہے اس میں شریعت کا اصول ہے کہ وہ حلال ہے، حلت ہے، جائز ہے۔ عادات میں یہ بات یاد رکھیں، عادات سے متعلقہ جو امور ہیں انسانوں میں، جو عموم بلوہ بھی اس کو کہتے ہیں، عموم بلوہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اس سے واسطہ ہے، یعنی سرما ہے، اس قسم لباس، دوسری ساری چیزیں عادات میں اصول ہے، عادات میں حلت ہے۔ مطلب یہ کہ جو عادات اطوار ہیں لوگوں کے وہ کام کرتے رہیں وہ جائز ہیں اسلام میں، ہاں الا یہ کہ شریعت کسی کام سے منع کر دے پھر بندہ رک جائے۔ عادات میں بھی شریعت جب منع کر دے گی تو پھر اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو عادات کے اندر حلت ہے، دلیل اس بندے کو دینی ہے کہ فلاں عادت صحیح نہیں، فلاں صحیح نہیں، فلاں صحیح نہیں، فلاں صحیح نہیں، وہ بندہ دلیل دے گا کہ شریعت نے اس عادت کو جو ہے منع قرار دیا، یہ کام نہیں کرنا، وہ دلیل دے گا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سرما پہنے تو وہ کہے دلیل دو کہ کہاں لکھا ہے سرما پہنو، ہم کہیں گے کہ بھی عادات میں حلت ہے، آپ کو وہ کام کر سکتے ہیں، عموم بلوہ ہے، یہ تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں حلت اصول ہی ہے کہ حلت ہے، اس میں آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ دلیل وہ بندہ دے گا کہ جو اس عادت کو حرام کہہ رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ یہ جائز نہیں، وہ دلیل دے گا کہ شریعت نے فلاں جگہ پہ منع کیا، پھر بندہ رک جائے۔ یہی بات یاد رکھنی کہ عادات میں حلت ہے اور دلیل وہ بندہ دے گا جو اس عادت کو، کسی بھی عادت کو، یعنی انسانوں میں، مسلمانوں کے اندر جو عادات اور اطوار موجود ہیں، چاہے وہ لباس کے حوالے سے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ سارے عادات کے لحاظ سے حلت، اگر ہم کہیں فلاں عادت ٹھیک نہیں انسانوں میں تو اس کو دلیل دینی ہے کہ شریعت نے کہاں منع کیا، وگرنہ عادت صحیح ہے، عادات جو ہیں اس میں حلت۔ تیسری بات یہ ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ جب یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے تو اس کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اکثر فقہاء جو ہیں وہ حدیث کا اہتمام نہیں کرتے سند کے ساتھ، اس کا ذوف اور ثبوت اور علت اور ساری چیزیں، بلکہ وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں اور مسئلہ۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ علماء کو اور قاری کو اور پڑھنے والے کو اور علم سیکھنے سکھانے والوں کو پتہ چلے کہ یہ حدیث ضعیف ہے،
تاکہ ضعیف حدیث کا بھی پتہ چلے اور صحیح حدیث کا بھی پتہ چلے، کہ ضعیف حدیث جو ہے مسلمان کو پتہ چلے کہ یہ حدیث جو ہے اس وجہ سے یہ بیان کی گئی۔ تیسرا ہے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرما جو ہے پہننا، ٹھیک ہے، یہ مفطرات میں سے نہیں ہے، یعنی یہ روزے کو توڑنے والا مسئلہ نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اس بارے میں کوئی چیز صحیح ثابت نہیں ہے، مفطرات میں سے بھی نہیں ہے، یعنی کھانا پینا، جماع، حجامہ، اور یعنی آگے آئے گا کہ روزہ کس کس چیز سے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کس کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، حجامہ کے بارے میں بھی آ گیا، کھانے اور پینے کے بارے میں بھی آ گیا، اور جماع کے بارے میں بھی آ گیا، اور آگے بھی آئے گا ایک یعنی قے کرنا، خود بخود جو بندہ قے کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی، اور ان چیزوں میں مفطرہ جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، بعض میں اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے تمام مذاہب کا، مثلا کھانا پینا اور جماع کرنا، بیوی سے تعلق قائم کرنا، ان تینوں پر تمام مذاہب کا اتفاق، باقی میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہ کہ مفطرات میں سے یہ چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ آنکھ جو ہے وہ معدے تک جانے کا ذریعہ ہی نہیں ہے، جب ذریعہ نہیں ہے تو نہ اس کا حلق میں پہنچ سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، نہ کچھ بھی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی پہن سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی سرما پہن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اور اسی طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ ایک سرما ہوتا ہے سمت اسمد، وہ ابھی آج تو مجھے نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا اثر حلق تک پہنچتا ہے پھر روزہ ٹوٹے گا، بعض علماء کہتے ہیں۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر آنکھ میں آپ نے سرما پہنا ہے تو وہ حلق میں پہنچا پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مفطرات میں سے ہے نہیں، اصل آنکھ کا کہ آنکھ کا مسئلہ یہ کہ اس میں یہ کہ حلت ہے، پہن سکتے ہو۔ ہاں اگر شریعت بیان کرتی کہ بھی سرمے کا خیال کرنا ہے تو پھر واضح ہو جاتا، بیان ہوتا، لیکن وہ تو بیان ہوا نہیں۔ کھانا پینا، جماع اور حجامہ اور دوسری چیزیں مفطرات میں سے آئی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آنکھ جو ہے، آنکھ کے اندر اگر کوئی چیز ڈالی جائے وہ بطور غذا کے یا معدے کا وہ راستہ ہی آنکھ نہیں بنتا، تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حلق میں سرما جاتا ہے اس سے ٹوٹ جائے گا روزہ، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ دلیل دے، کیونکہ وہ اس چیز کو ثابت بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ حلق والی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح آنکھ کے اندر قطرے پہننا، دوسری چیزیں پہننا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ چونکہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور یہ آنکھ میں کوئی چیز پہننا وہ مفطرات میں بھی نہیں ہے۔ اور اصل اس میں یہ ہے، آنکھ کے مسئلے میں اصل یہ ہے کہ حلت ہے، حلال ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ آنکھ میں کوئی چیز پہننے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔